السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سانتے کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ آج کے جو کووڈ وائرس کے سلسلے میں ایک اویئرنیس یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اور ہم آپتھلمولوجسٹ ہیں، حالانکہ ہمارا بہت زیادہ اس میں لینا دینا نہیں ہے. ہمیں کووڈ وائرس کے بارے میں ایسا جو اور دنیا کو پتہ ہے کہ اسٹل ہر کوئی کنفیوز ہے کہ یہ کووڈ وائرس کہاں سے آیا، یہ کیا کر رہا ہے. کچھ سمٹمس ہیں جو ریلیٹ کر رہے ہیں ہم نارمل فلو کے ساتھ بھی. اسی وجہ کہ لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں آ پا رہی ہے، وہ اس کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں. حالانکہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں اس کی سیریسنس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ لنگس کو یہ اٹیک کرتا ہے. اور لنگس میں اتنی سیویئر انفلیمیشن ہوتی ہے کہ ود ان فیو ڈیز پیشنٹ اس سے سروائیو نہیں کر سکتا ہے. آنکھوں سے ریلیٹڈ بینگ آپتھلمولوجسٹ، ہماری آنکھوں میں تو 2-3 وائرسز ویسے ہی اٹیک کرتے ہیں، جس میں ایڈینو وائرسز ہے، ہرپیس سمپلیکس ہے، ہرپیس زوسٹر ہے. لیکن یہ کووڈ وائرس کا ابھی تک ایسا کوئی کیس رپورٹ کہتے ہیں کہ کنجکٹیوائٹس، اب تو کہ یہ ایکسپوزڈ ایریا ہے. اور کووڈ وائرس کے جسم میں داخل ہونے کی جو 3 راستے کامن بتائے گئے ہیں کہ تھرو ماؤتھ، نوز اور آئی کے تھرو جاتے ہیں. اس لیے کہ آئی میں ایک چھوٹا سا پنکٹم ہوتا ہے کہ جس سے ٹیئر جو ہے وہ نوز کے اندر جاتی ہے، پھر آپ کے تھروٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ پاسبل روٹس ہیں جس سے یہ کووڈ وائرس جا سکتا ہے. اس کی ابھی تک کوئی ایسی ویکسینس آئی نہیں ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ پروون ٹریٹمنٹ ہے نہیں. ہٹ اینڈ ٹرائلس ہو رہے ہیں. ہر ملک اپنے لحاظ سے کلیم کر رہا ہے کہ میں اس دواؤں سے ٹھیک کر پا رہا ہوں یا یہ ویکسین دے رہا ہوں. اس میں بینگ اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پریونشن از دا اونلی کیور. اور پریونشن میں جو ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں بہت کامن ہو رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے زیادہ اچھا ورڈ اگر آپ یوز کریں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ کریں. کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہوا کہ آپ اپنے پیرنٹس، اپنے بچے، اپنے فیملی سبوں سے آپ بالکل دور ہو گئے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ بیسیکلی اس کو یہ رکھیں کہ فزیکل ڈسٹینس جو کہتے ہیں کہ 6 فٹ دور ہے، وہ بھی ریزنس یہ ہے کہ چونکہ آپ چھینکتے ہیں تو چھینک آپ کی 3 سے 4 فٹ آپ کی چھینک کے ذرات جاتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹینس کم از کم 4 سے 6 فٹ کی ہونا چاہیے. اور ہینڈ واش، اس لیے کہ بیسیکلی یہ آپ کے کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے سے ہوتی ہے. اور اس کے یہ کووڈ وائرس ڈفرینٹ سرفیسز پہ ان کی جو پیریڈس ہے یہ کب تک سروائیو کرتے ہیں بہت ہی ڈفرینٹ ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کے کپڑے پہ، لباس پہ، شیشے کی سرفیس ہو، میٹالک سرفیس ہو یا ووڈن سرفیسز ہوں، تو اس میں مختلف ان کی ڈیوریشنس ہوتی ہے سروائیو کرنے کی. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹچ کرتے ہیں ہاتھ سے، اور ہاتھ پہ جب آپ اپنے فیس کی طرف لے آتے ہیں تو وہی موقع ہوتا ہے جب یہ چیزیں آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہیں. تو 2 چیزیں میں نے کہی کہ ایک فزیکل ڈسٹینسنگ از ویری امپورٹنٹ، اور ہینڈ واش. اور ہینڈ واش آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی ایکسپینسو یا برانڈیڈ اینٹی سیپٹک سے یوز کریں. مطلب 70% الکوہول موسٹلی اس کو کل کرتا ہے کہتے ہیں. تو کسی قسم کے بھی سوپس ہو، کوئی بھی ڈس انفیکٹنٹ آپ کو ملے، آپ اس سے واش کریں. اور ہینڈ واش کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جیسے ہم جلدی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کبھی بھی ہینڈ واش سکھایا نہیں گیا کہ آپ ہاتھ کس طرح واش کریں. تو اب یہی وقت ہے کہ آپ پراپر ہاتھ واش کرنا سیکھ لیں، جسے کہتے ہیں کہ 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے آپ ہینڈ کو واش کیجیے اور فزیکل ڈسٹینس کیجیے. باقی یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگیے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ بھیجی ہوئی، اور اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا دے گا انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اس موذی مرض سے بچا کے رکھے، اور ہم آپس میں سوشل کانٹیکٹ میں تو رہیں لیکن فزیکل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں. اور جس طرح پریونشن میں ہینڈ واش رکھیں، ماسک پہنیں، اگر کوئی سنیز کرتا ہے تو اس سے ذرا سا آپ دور رہیں. بہت شکریہ.